बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल डोमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल हमने बात की कि ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहीम रईसी पाकिस्तान के तारीखी दौरे पर आ रहे हैं और पाकिस्तान आना ईरान के सदर का ये पूरी दुनिया के लिए एक अहमियत रखता है। तो आज वो पहुंच गए और उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया इस्लामाबाद में। उसके बाद फिर उनकी मुलाकात होती है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान से और मुख्तलिफ़ डिग्निटरीज़ जो हैं, हमारे जो मुख्तलिफ़ मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ मुलाकात होती है। और हमने आज देखा कि आज बड़ी बड़ी डीलें साइन हुई और ईरान के सदर ने 10 अरब डॉलर तक अगले 5 साल में 10 अरब डॉलर तक तिजारती जो ट्रेड है आपस की उसको ले जाने का आज इंदिया दिया। और उन्होंने ये भी बात की कि इस वक्त हमारी जो मुश्तरका ट्रेड है, म्यूचुअल तिजारत है, उसका हुजम कम है जिसको अब हमने आगे लेके जाना है। फिर नाज़रीन, हमने देखा कि आज 8 एग्रीमेंट साइन हुए और मुतअद्दिद मुफाहमत की याददाश्तें साइन की गई बिटवीन ऑफिशल्स ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान, जिसमें तिजारत है, जिसमें एनर्जी है, जिसमें कल्चर है, जिसमें आपस में एक्सचेंज ऑफ विज़िट्स हैं। इसके अलावा लाइफ स्टॉक की अगर हम बात कर लें और अपना जुडिशरी के हवाले से भी एक MOU साइन किया गया। नाज़रीन, हमने देखा कि आज के दिन में पाकिस्तान में यही सेंटर ऑफ फोकस थी खबर कि ईरान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान आ गए हैं और पाकिस्तान ईरान के सदर का आना इस बात की जो है वो गमाज़ी करता है या इस बात को इंडोर्स करता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हुए जनवरी में दहशतगर्दी के हवाले से, जो ईरान की तरफ से स्ट्राइक्स हुई, मिसाइल स्ट्राइक्स हुई जैश अदल के ठिकानों को टारगेट करने की, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने सीस्तान बलोचिस्तान में मिसाइल्स फायर किए दहशतगर्दों के ऊपर जो कि पाकिस्तान को वांटेड थे। उसके बाद फिर हमने देखा नाज़रीन के दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब हुए, लेकिन तिजारत बंद नहीं हुई, ये कल मैंने आपको बताया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ईरान के सदर का अब पाकिस्तान आना इस बात की गवाही देता है कि दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात उसी तरह चलाएंगे, उसी तरह मेंटेन करेंगे, बल्कि इन ताल्लुकात को आगे लेके जाएंगे। एक स्टेप नहीं, कई स्टेप्स आगे लेके जाने का प्लान है। तो एक तरफ ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमसाया मुल्कों के हवाले से बेहतर होने की उम्मीद है। और आपको पता है कि ईरान के सदर इस्लामाबाद से कल लाहौर आ रहे हैं और लाहौर में वो मुख्तलिफ़ मीटिंग्स करेंगे जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी है और बिज़नेस कम्युनिटी भी है, उनको भी मिलेंगे। उसके बाद वो कराची जाएंगे और हमारी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, मज़ार कायद पे जाएंगे कराची, और अपना डॉक्टर अल्लामा इकबाल के मज़ार पे जाएंगे लाहौर में, और कराची में भी वो मुख्तलिफ़ मीटिंग्स करेंगे। तो मकसद ये है कि ये जो अब ताल्लुकात एक दोनों मुल्कों के दरमियान ज़रूरी हैं पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। ये देखें ना, आप पूरी दुनिया में देखें कि रीजनल जो इलाकाई पार्टनरशिप्स होती हैं और हमसायों के जो आपस के ताल्लुकात होते हैं वो अमूमन अच्छे होते हैं। आप अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा को देख लें, या आप GCC के मुल्कों को देख लें, या आप दीगर मुल्कों को देख लें कि वो अपने हमसायों के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ कायम करते हैं, जिससे तिजारत भी फ़रोग़ पाती है, नौकरियां भी निकलती हैं और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स भी होते हैं कि लोग एक दूसरे के मुल्कों में जाके सियाहत करते हैं। तो क्यों पाकिस्तान अपने ताल्लुकात ईरान के साथ अच्छे ना करे या ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे ना करे। अब चीन के बाद हम ईरान को ही देखते हैं कि ईरान से हमारे ताल्लुकात अच्छे आ रहे हैं, कभी कभार अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, लेकिन इंडिया और अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात उस तरह नहीं हैं। तो एटलीस्ट चाइना के बाद अब ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। और इस हकूमत के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है अब कि अमेरिका और वेस्ट उनकी आज नज़रें पूरी की पूरी नज़रें उनकी लगी हुई हैं जी कि ईरान के सदर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। चूँकि आपको पता है कि ईरान की टसल अमेरिका और वेस्ट के साथ बड़े अरसे से चल रही है और पाबंदियां लगती हैं ईरान के ऊपर, पीछे भी लगी हैं, बल्कि
ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے کچھ 4 کمپنیوں پہ پابندیاں عائد کی ہیں، جن سے 3 چائنیز کمپنیز ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ پاکستان کا جو بیلسٹک میزل پروگرام ہے اس حوالے سے انہوں نے کوآپریشن کیا ہے ان کمپنیوں نے۔ تو امریکہ بہادر جو ہے وہ ایک طرف پاکستان کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اس طرح کے اینٹی پاکستان میجرز بھی لیتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں بیلنس آف پاور کی بات ہوتی ہے، تو امریکہ کو یہ بھی کھٹکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چین اور ایران کے تعلقات کیوں اچھے ہیں، چونکہ چین اور ایران اب دوسرے بلاک کا حصہ ہیں جو کہ اینٹی یو ایس ہے۔ تو اب پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی پارٹیاں اور ریاستی اداروں کو یہ دیکھنا ہے، اس بات کا تعین کرنا ہے کہ امریکہ کی باہوں میں ہر وقت بیٹھنے کی بجائے ہم دیگر ریسورسز اپنے ٹیپ کریں، دیگر پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کے سیاسی استحکام کی بات کریں، پاکستان کے معاشی استحکام کی بات کریں، پاکستان کے سیکیورٹی استحکام کی بات کریں۔ تو اس حوالے سے پاکستان کو اپنے ہمسایہ ممالک کے اوپر کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے، اور ان ملکوں کا پاکستان کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ تو امریکہ اور ویسٹ تو خوش نہیں ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی ان کو تحفظات ہیں جی، کہ ایران بہت فرنٹ فٹ کے اوپر آ کے فلسطینیوں کی کے لیے ووکل ہے، اور ایران کی انڈائریکٹ سپورٹ بھی ہے ان کے لیے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی اور جو میٹنگز ہوئی ہیں ابراہیم رئیسی اور شہباز شریف کے درمیان، اس میں غزہ اور فلسطین کے حوالے سے بھی ایک ریزولو سامنے آیا۔ پاکستان نے ایران کو سپورٹ کیا کہ ایران نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر، انسانی گراؤنڈز کے اوپر بہت زیادہ جو ہے ایک اپنا رول پلے کیا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی یہی غزہ اور فلسطین کے حوالے سے کشیدگی چل رہی ہے، اور پاکستان بھی ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ووکل ہو کے چل رہا ہے، اور پاکستان نے فل سپورٹ کیا ہے، اور کہ جی یہ جو ایسکیلیشن ہے یہ ختم ہونی چاہیے، اور اپنا فلسطینیوں کو واپس آنا چاہیے، اور خطے میں پیس آنا چاہیے۔ تو ایران کا پاکستان آنا امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کے لیے ایک ٹینشن کا سورس تو ہے آج کے دن میں، اور ڈیفینیٹلی انڈیا بھی خوش نہیں ہوگا، لیکن ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھنا ہے ناظرین، ہم نے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، پاکستان نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ دیکھیں پاک ایران گیس پائپ لائن ڈال دی ہے ایران نے 1800 کلومیٹر، اور کئی سالوں سے ڈلی ہوئی ہے، ہم 80 کلومیٹر نہیں بنا پا رہے امریکہ کے پریشر کی وجہ سے، اور ایران پہ پابندیاں امریکہ لگا رہا ہے، لیکن ایران پوری دنیا میں بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ جن کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں، آپ انڈیا کی مثال لے لیں، انڈیا ایران کے ساتھ بھی تعلقات اس کے ٹھیک ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں، تو ہم کیوں نہ برابری کی فوٹنگ کے اوپر جو ہے ان ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات، ایران کے ساتھ بھی اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں اور امریکہ کے ساتھ بھی ٹھیک رکھیں۔ اور اگر ہمیں ایران سے کوئی بینیفٹ ملتا ہے تجارت کی شکل میں، اور وہاں سے انرجی لینے کی اگر ہم بات کریں، پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انرجی کا سویئر کرائسس ہے ہمارے ملک میں، تو ہم کیوں نہ برابری کی سطح کی بات کریں، اور پاکستان کی گورنمنٹ کو اور ہمارے اسٹیٹ کے اداروں کو، ریاستی اداروں کو اب فل سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک معتدل اور بیلنسڈ پالیسی کے تحت اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی چلنا ہے، ان سے بھی ہم نے بینیفٹس اٹھانے ہیں، وہ ہم سے اٹھا لیں، اور امریکہ اور ویسٹ جو ہے ان کو یہ تاثر دینا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ بھی چل رہے ہیں، لیکن ہم ایران کے ساتھ یا چین کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کر سکتے، چونکہ ہم نے یہاں پہ سروائیو کرنا ہے۔ اور میں آپ کو لٹرلی بتاؤں ناظرین کہ پاکستان کی جو بقا ہے وہ اس کے لیے چین اور ایران کی سپورٹ بہت ضروری ہے۔ افغانستان کے ساتھ بھی ہمیں اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے۔ امید ہے کہ ایران کے صدر کا یہ جو دورہ ہے یہ پاکستان کی ایک اہمیت جو ہے پوری دنیا میں اجاگر کرے گا، اور امریکہ اور اس کے اتحادی اور یہ جو نیٹو کا الائنس ہے یہ جو ہے آج کے دن بہت ٹینشن میں اس لیے ہوگا کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف چین خوش ہے، روس خوش ہے، اور دیگر ممالک جو اس بلاک کا حصہ ہیں وہ اس سے خوش ہیں۔ ہم پاکستان کی پراسپیرٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین بات یہ ہے کہ پاکستان کو اوپر جانا ہے تو پاکستان کو
ان ملکوں کے ساتھ اپنے تجارتی روابط اور دیگر جو کوآپریشنز ہیں ان کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم دونوں ملک ایران اور پاکستان اپنے عوام کی بہتری کے لیے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آپ نے آج دیکھ لیا کہ 10 ارب ڈالر تک تجارت کا حجم لے جانے کا پورا پلان ہے دونوں ملکوں کا۔ اور پاکستان یہ جو پریشر پاکستان پہ بلڈ ہوا گیس پائپ لائن کا، اس کو پاکستان نے اپیرنٹلی ڈیفائی کیا ہے، اور امید ہے کہ یہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے، جس سے پاکستان کو بہت سستی جو گیس اور تیل جو ہے وہ ملے گا، اور پاکستان میں سستی بجلی بنے گی، جو کہ ڈومیسٹک اور کمرشل یوز کے لیے جو ہے پاکستان کو فائدہ دے گی، عوام کو فائدہ دے گی، تاجر برادری کو فائدہ دے گی، انڈسٹری کو فائدہ دے گی۔ یہ پاکستان کو ایک کڑوا گھونٹ پینا ہے، یہ 80 کلومیٹر پورا کریں، ادروائز ایران پاکستان کو گھسیٹے گا اور اربوں ڈالر کی پینلٹیز پڑیں گی، چونکہ یہ 2013 سے لے کے اب تک کا پروجیکٹ ہے، اور ناظرین 11 سال ہو گئے ہیں کہ اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پھر آگے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے بارڈر کے اوپر پچھلے سال پرائم منسٹر شہباز شریف نے اور صدر رئیسی نے ایک بارڈر کی مارکیٹ کا افتتاح کیا، وہ آج ایران کے صدر نے بتایا کہ جی اس کے اندر فردر پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس طرح کی بارڈر مارکیٹس بننے کی ضرورت ہے ہمارا جو بارڈر ہے ایران کے ساتھ پاکستان کا، تاکہ وہاں پہ اسمگلنگ کو روکا جا سکے، تاکہ وہاں پہ نارکوٹکس کو روکا جا سکے، دہشت گردی کو روکا جا سکے، اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے، اور خاص طور پہ بلوچستان کی جو بیلٹ ہے جہاں پہ لوگ بہت غریب ہیں اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اور ایران کی سائڈ جو ہے ڈیفینیٹلی وہاں بھی ایک پور کلاس ہے، تو وہاں پہ اگر تجارتی منڈیاں کریٹ ہو جائیں تو ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارت 10 ارب ڈالر سے بھی اوپر ناظرین جا سکتی ہے۔ تو امید ہم کرتے ہیں کہ ایران کے صدر کا جو پاکستان کا دورہ ہے، اور وہ 3 شہروں میں جا رہے ہیں ناظرین، اس سے آپ ان کے دورے کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ ایران پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر یہ دورہ ان کا مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں اور مفاہمت کی یادداشتیں سائن ہوئی ہیں، اگر ان پہ مکمل عمل درآمد ہوتا ہے تو دونوں ملک جو ہیں وہ اپنی معیشتوں کو بہتر کر سکتے ہیں، اور امریکہ اور ویسٹ سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔